بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنی اور اپنی ایان کی ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے آنے والے دن جو ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کرے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اگر کوئی کوتاہیاں کی ہیں اس 63 سال، تو اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت کی بارش ہمارے ملک پہ کرے، اور پاکستانی جہاں بھی ہوں وہ بہتر حال میں ہوں اور ان کا مستقبل روشن ہو۔ ناظرین، 63 سال پاکستان نے مکمل کر لیے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں اس کے پہلے دن سے، جب پاکستان مارز وجود میں آیا، تو یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان شاید چند دن بھی نہ سروائیو کر سکے۔ ڈے 1 سے بے شمار طاقتیں ایسی تھیں جو پاکستان کی ایگزسٹنس کے خلاف کام کر رہی تھیں۔ بے شمار ایسی ایجنسیز، ایسے ادارے، ایسے لوگ تھے جو پاکستان بننے پر خوش نہیں تھے، اور وہ پاکستان کے بارے میں ہر قسم کی بری بات کر رہے تھے۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نہ صرف 63 سال سے الحمدللہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، بلکہ آج پاکستان دنیا کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ملک کے طور پہ ابھر چکا ہے۔ آج پاکستان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آج پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 1947 میں وجود میں آیا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ انسان حقیقت پسند ہو تو بہتر ہے، لیکن انسان کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ سوچنا بھی چاہیے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت کیا حالات تھے؟ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بے شمار طاقتیں تھیں جن کا پورا زور اس بات پہ تھا کہ پاکستان نہ بن سکے۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے لیے انہوں نے تمام برے کلمات کہنے شروع کر دیے، جس میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان زیادہ عرصے چلے گا نہیں۔ یہ ایک بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کہا جاتا تھا۔ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس پاکستان کے حصے میں جو چیز آئی وہ تھی جس میں مسائل ہی مسائل تھے۔ پاکستان کے حصے میں نہ تو کوئی بہت بڑی فوج آ سکی، نہ ہی پاکستان جس خطے پر اللہ تعالیٰ نے ابھارا، اس خطے میں اس وقت 1947 میں نہ کوئی بہت بڑی انڈسٹریز تھیں، نہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹیز تھیں، اور نہ ہی کوئی بہت بڑی ایسے ذرائع موجود تھے جن سے کہ پاکستان کو زندہ رکھا جا سکتا ہو۔ ایک قیاس تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 40 لاکھ لوگوں کی ہجرت ہوئی بارڈر کے اوپر، جس کے لیے پہلے سے کسی کو تیار نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی اگر ہم پوری موومنٹ کو دیکھیں تو اس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی انگریزوں نے اس چیز کو پریمبل نہیں کیا تھا اور اس کی تیاری نہیں کی تھی کہ جب انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو یہ لوگ کیسے ادھر سے ادھر جائیں گے۔ یا تو فور سائٹڈنس کی کمزوری تھی، کمی تھی، یا جان بوجھ کے ایسا کیا گیا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت، بلکہ اس سے پہلے رائٹس شروع ہو چکے تھے۔ وہی ہندو، مسلمان، سکھ جو بھائی بھائی رہتے تھے، ان کے درمیان نفرتوں کی خلیج بڑھائی جا چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور جب ہجرت شروع ہوئی تو لوگ پریشانی کے عالم میں، کچھ جو مسلمان تھے وہ اپنے جذبے سے سرشار اپنی جائیداد، اپنی مال متاع چھوڑ کر بارڈر کے اس طرف آ رہے تھے،
اور وائس ورسا سکھ اور ہندو جو تھے وہ بارڈر کراس کر کے دوسری طرف جا رہے تھے. جو کچھ دنیا نے اس وقت دیکھا، جو میسیکر ہوا، جو قتل ہوئے، جو بہت زیادہ بری باتیں ہوئیں، وہ کوئی عجیب بات نہیں ہوئی ہے. اس صورتحال میں دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ ہوتا تو ایسا ہی خونی ڈرامہ کھیلا جاتا. ہم سب انسان ہیں، اور جب 40 لاکھ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہوں اور لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر ہے جس کے لیے کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور آل آف اے سڈن یہ سب کچھ ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ شاید دنیا میں کہیں اور ہوتا تو اس سے بھی خوفناک ہوتا. تو بہرحال اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ ہم اس واقعے کو بھی اچھا ہے کہ یاد رکھیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو ہم یہ سوچیں کہ بھئی ایسا شاید نہ بھی ہوتا. بہرحال پاکستان وجود میں آ گیا. پاکستان میں اس وقت نہ کوئی ریلز اتنی اچھی تھیں، نہ کوئی روڈز اچھی تھیں، نہ یونیورسٹیز اچھی تھیں، نہ ہی کوئی ایڈمنسٹریٹو نظام بڑا اچھا تھا. انگریز کا چھوڑا ہوا ایک نظام تھا. ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم لے کے اچانک کہیں چل پڑتے. سب کچھ دوبارہ سے ری اسٹرکچر کرنا تھا. ہمارے پاس جو شہر تھے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے شہر تھے، اور ان میں بھی وسائل کی بے انتہا کمی تھی. کوئی بھی وسائل نہیں تھے. لیکن اگر ہم آج 63 سال کے بعد دیکھیں تو پاکستان، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ ایک طاقتور ملک ہے. جو مرضی کوئی کہتا رہے، جو مرضی کوئی باتیں کرے. دنیا میں دیکھیں گھر بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ پاکستان آج ایک نیوکلیئر پاور ہے. دنیا میں کتنے ملک ہیں جو نیوکلیئر پاور ہیں؟ گنتی کے ملک ہیں. اور الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کی فوج اس وقت دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. پاکستان کی فوج آج اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. پاکستان فوج کے پاس جو اسلحہ ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کمپیٹیبل ہے. اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا جو ڈسپلن ہے، جو فوج کا ڈسپلن ہے، جو فوج کی آرگنائزیشن ہے. کیونکہ میں فوج پر اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی ملک کا دفاع کرتی ہے. تو دفاعی سائٹ پر جہاں پر ہمیں بیرون ملک سے یا بیرونی طاقتوں سے دفاع کرنا ہے تو الحمدللہ there is no doubt that we have the moral courage, we have the strength to save our country, and that's why nobody has ever been in a position to look into our eyes. پچھلے 20-25 سال میں بہت دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ جب دنیا کو لگا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت فوجی لحاظ سے کسی مشکل میں گھرا ہوا ہے. لیکن آپ نے دیکھا، پوری دنیا گواہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کا جو ایڈمنسٹریٹو آج اسٹرکچر ہے، ہم اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم غور سے سوچیں کہ ہمارے پاس کیا ریسورسز تھیں. یعنی ایک ایسا ملک جو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی دنیا کے ایک ایسے خطے میں آباد ہے جو جیو پولیٹیکل طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جہاں ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہمارے خلاف نیگیٹو فورسز بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی یہی نہیں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، یا ہم نے کچھ طاقت، کچھ ہم نے اسٹرینتھ، کچھ انڈسٹری انہیرٹ بھی نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو فورسز ہمارے خلاف
پہلے دن سے کام کرتی رہیں. ہم 2 قدم آگے جاتے تھے, ہمیں 3 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا. اس ساری روداد میں اگر ہم دیکھیں تو ہم پھر بھی سروائیو کرتے رہے. اور آج جیسے میں کہہ رہا ہوں 63 سال کے بعد اگر آپ ایک لبرل جائزہ لیں, آج آپ دیکھیں کہ 1947 کا پاکستان اور 2010 کا پاکستان, تو آپ اب بھی یہ کہیں گے کہ 2010 میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ چند دن کا مہمان ہے. یس, ہمارے بڑے سارے مسائل ہیں, ہمارے بہت سارے گناہ ہیں, ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں, اور وہ ساری کوتاہیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب کہ اس کے خلاف بہت زیادہ نیگیٹو فورسز کام کر رہے ہوں. ہماری بھول صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. پہلے دن سے ہمارے ملک میں غربت, 40 لاکھ لوگ مائیگریٹ کیے, 40 لاکھ لوگوں میں سے آدھے بھی اس در نہیں پہنچے, جو پہنچے وہ کس حال میں پہنچے. ان کے لیے کوئی جابز نہیں تھیں, کوئی انڈسٹری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا, تعلیمی ادارے نہیں تھے, کوئی سڑکیں نہیں تھیں, کوئی ریل روڈ نہیں تھا, کوئی ایئر لائن نہیں تھی, فوج میں بھی اسٹرکچرل چینجز کرنی تھیں, فوج بھی بڑی جو ہمیں دی گئی, جس حال سے ہمیں اسلحہ بانٹا گیا اور جس طرح سے فوج کی ڈویژن کی گئی, تو 1947 میں اس وقت دفاعی نقطہ نظر سے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. یہ 47 کا پاکستان تھا, آج 2010 کا پاکستان ہے. مسائل کے باوجود پاکستان از اے اسٹرانگ نیشن. آج پاکستان, ہر جگہ پاکستان کی بات ہوتی ہے. امریکن چینلز میں جب دیکھتا ہوں تو پاکستان کے بغیر خبر مکمل نہیں ہوتی. آج پاکستان کی امریکہ کو ضرورت ہے, جتنی ضرورت شاید ہمیں نہ ہو امریکہ کی, امریکنز کو ہماری ضرورت ہے. پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے رشیا کی انویژن کو افغانستان سے ختم کرایا. پاکستان میں K2 جیسا پہاڑ ہے, پاکستان میں اسلام آباد جیسا شہر ہے, پاکستان میں کراچی جیسا شہر ہے جس میں اتنا خوبصورت, اتنا زبردست نیچرل پورٹ ہے. 748 میل لمبا